لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، ہر طرف فرش اعضا پس چکا ہے. سارے شیعان حیدر کرار اور محبان اہل بیت علیہم السلام اپنے اپنے عزا خانوں کو سجا چکے ہیں. پوری دنیا میں لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امام حسین کے عزاداروں کو، مظلوم کربلا کے ماتمداروں کو اس بات کا رنج بھی ہے کہ ہم ہر سال کی طرح سے عزاداری نہ کر سکے، ہم ہر سال کی طرح سے ماتمداری نہ کر سکے، ہم ہر سال کی طرح سے جلوس عزا برآمد نہ کر سکے. لیکن میں اپنے معزز سامعین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک سال کے لیے مشکلات تھیں، یہ سال ہمارا اور آپ کا امتحان تھا، کیونکہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے اس نے پوری دنیا کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے، اور آج ہر طرف اس بیماری کا راج ہے. ہم آغاز مجلس ہی میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ساری دنیا کو اس بیماری سے نجات دے، اور انشاءاللہ ہم آنے والے ایام اعزا میں اسی طرح سے عزاداری کریں جس شان اور شوکت کے ساتھ ہم ہمیشہ عزاداری کرتے آئے ہیں. اس سال پوری دنیا میں آن لائن مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور یہاں حسینیہ قائمہ خاتون میں جو یہ عشرہ مجالس منعقد کیا گیا ہے، یہ بھی 10 دن تک مسلسل آپ آن لائن مختلف چینل پر سن سکیں گے. اور ہمارا جو ان 10 مجالس کے لیے موضوع گفتگو ہے وہ ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام، محرک انقلاب و احتجاج. اس عنوان پر انشاءاللہ ہم 10 دن لگاتار اسی حسینیہ قائمہ خاتون سے گفتگو کریں گے. لیکن میں پہلی مجلس ہی میں تمہیدی مراحل میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ ہم جب عزاداری پہ گفتگو کریں گے تو عزاداری کے حوالے سے جو ہمارے تبرکات ہیں، مثلاً علم مبارک، شبیہ تابوت، شبیہ ذوالجناح اور دیگر جو ہمارے عزا کے تبرکات ہیں، ان سب پر بھی اکثر سوال کرنے والے سوال قائم کرتے ہیں
کہ بھئی یہ ذوالجناح کیا ہے، یہ علم مبارک کیا ہے، یہ شبیہ تابوت کیا ہے، اس کا تذکرہ کہیں قرآن میں نہیں ملتا، یہ آپ کی رسومات قرآن میں نہیں ہیں۔ تو میں عرض کر دوں ایسے حضرات و افراد کے لیے کہ یہ رسومات نہیں، یہ عبادات کا حصہ ہیں، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی ان سب پر قرآن کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو عزاداری امام حسین ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی، یہ کس طرح سے محرک انقلاب و احتجاج ہے، اس سے کس طرح سے انقلابی تحریکوں کو اور احتجاجی تحریکوں کو قوت ملتی ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو یہ عزاداری وہ عظیم ترین نعمت اور دولت ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے، کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں روشن اور منور ہیں، جس کی وجہ سے کائنات میں رونقیں ہیں، جس کی وجہ سے کائنات میں بہار ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات خوشگوار لگتی ہے۔ یقین جانیے اگر یہ عزاداری نہ ہو تو پھر اس دنیا میں سناٹا ہو، اس دنیا میں ویرانگی ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس سال ہم کرونا وائرس کی وجہ سے اس طرح سے عزاداری نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہمیں عزاداری کرنی چاہیے تھی، تو آپ دیکھیں ہر مولا کا سوگوار کس قدر رنجیدہ ہے، کس قدر غمزدہ ہے، اور وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہمیں اس بار اپنے اپنے گھروں میں رہ کر عزاداری کرنا ہے، ہمیں اس بار اپنے گھروں میں رہ کر امام حسین کا غم منانا ہے۔ ہر سال ہم جیسے ہی ایام عزا کی آمد ہوتی تھی، جو ہمارے شہروں کی عظیم الشان امام بارگاہیں ہیں، ہم ان امام بارگاہوں میں جا کے مجالس منعقد کرتے تھے، اجتماعات ہوتے تھے، علماء اور ذاکرین کے خطابات ہوتے تھے۔ خطابات تو ابھی بھی ہو رہے ہیں مگر اب آن لائن ہو رہے ہیں، اور امام کے ماتمدار اور امام کے عزادار اپنے گھروں پر بیٹھ کر مجالس کو سن رہے ہیں۔ تو ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ عزاداری محرک انقلاب و احتجاج۔ عزیزان محترم، تاریخ پہ نگاہیں ڈالیے، 1400 سال کی تاریخ کا جب آپ بالاستیاب مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے دنیا کے ہر انقلاب کے پیچھے کربلا ہے۔ کربلا آج کے زمانے میں ظلم کے خلاف ایک پرقوت استعارہ ہے۔ یہ ایک ایسا استعارہ ہے کہ جو مظلوم کو طاقت اور توانائی دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا استعارہ ہے جو ظالم کی جڑیں اکھاڑ دیتا ہے۔ یہ ظالم کے اندر جہاں مظلوم کا خوف پیدا کرتا ہے، وہیں اسے اس بات پر اشتعال بھی آتا ہے کہ میں نے آخر ظلم کیا کیوں تھا۔ تو اسی کا نام تو کربلا ہے، جو ظالم کو بھی ظلم کے بعد اس کا احساس دلائے کہ تم غلط ہو، مظلوم صحیح ہے۔ کربلا حق اور باطل کے درمیان ایک خط امتیاز ہے، اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوا ہے، خواہ وہ مشرقی ممالک ہوں یا مغربی ممالک ہوں، پوری دنیا میں کربلا کو آئیڈیل مانا گیا ہے، کربلا کو نمونہ عمل مانا گیا ہے، کربلا کو ہر تحریک کا محرک مانا گیا ہے، کربلا کو ہر انقلاب کا محرک مانا گیا ہے، کربلا کو ہر احتجاج کا محرک مانا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جب 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ منورہ کو چھوڑا تھا اور اپنے سفر کا آغاز کیا تھا،
کربلا کی سمت کاروان عشق جب روانہ ہو رہا تھا تو اس موقع پر امام حسین نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے میں کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ اے اہل مدینہ، میں اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہوں، اے اہل مدینہ، میں اپنے نانا کے مزار کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنی ماں کے مرقد کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے بھائی کی قبر کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے عزیزوں سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن کس لیے؟ میں وطن کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے بزرگوں کی قبور کو چھوڑ رہا ہوں، حق کے نفاذ کے لیے اور باطل کے خاتمے کے لیے میں نکل رہا ہوں مدینے سے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے میں نکل رہا ہوں مدینے سے، ظالم اور جابر طاقتوں کے خاتمے کے لیے اور مظلومین کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں اپنا وطن ان لوگوں کی خاطر کہ جن لوگوں پہ ظلم کیا گیا ہے انہیں ظلم سے آزاد کراؤں۔ میں اپنے وطن کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ دین اسلام میں جو تغیر لایا گیا ہے، جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں، جو سنت رسول کو بدلا جا رہا ہے، جو احکامات دین میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، انہیں روک سکوں اور اپنے نانا کے دین کو از سر نو زندہ کر سکوں، اپنے بابا علی مرتضیٰ کے قائم کیے ہوئے نظام عدل کو از سر نو نافذ کر سکوں۔ امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا تھا تو یہی تو کہا تھا کہ میں مظلومین کے حقوق کی بازیابی کے لیے کربلا جا رہا ہوں، میں حق کو قائم و دائم رکھنے کے لیے کربلا جا رہا ہوں، میں انسانی اقدار کے تحفظ کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج دنیا کا کوئی بھی انسان، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اس کا مسلک کوئی بھی ہو، مگر امام حسین کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنا رہنما تصور کرتا ہے، امام حسین کے غم میں امام کا عزادار بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں خود ہمارے ملک کی مثال سامنے ہے، ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں اور شیعہ اقلیت در اقلیت، اور بھی مختصر، مگر یقین جانیے جس شان کے ساتھ ہندوستان میں عزاداری ہوتی ہے دنیا کے کسی گوشے میں ویسی عزاداری نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ عزاداری ہندوستان میں ہم شیعان علی کے دم سے قائم نہیں ہے، عزاداری ہندوستان میں مسلمانوں کے دم سے قائم نہیں ہے، بلکہ عزاداری میں ہمارے ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی برابر سے شریک ہوتے ہیں۔ انہیں بھی مظلوم کربلا کی قربانی نے اس بات کا احساس کرایا کہ اس شخص کی قربانی ہے جس نے انسانیت کے تحفظ کے لیے قربانی دی ہے، جس نے انسانی اقدار کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے، جس نے انسانی اصولوں کے تحفظ کے لیے قربانی دی ہے، جس نے انسانی ضابطوں کے فروغ کے لیے قربانی دی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج امام حسین کے غم میں شامل ہونے والا کسی ایک مذہب یا ایک مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ دنیا کے مختلف مسالک اور مذاہب جیسے ایام ادا کی آمد ہوتی ہے سوگوار ہو جاتے ہیں، امام کے غم میں شامل ہو جاتے ہیں، فرش اعزا پا کے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کسی ایک مذہب و مسلک کے رہنما نہیں ہیں، بلکہ حسین ابن علی ساری کائنات کے لیے رہنما بن کر آئے تھے، اسی طرح سے جیسے ان کے نانا ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اسی طرح سے نواسہ بھی ساری کائنات کے لیے رہنما بن کر آیا، ہادی بن کر آیا۔ تو عزیزان محترم، ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ عزاداری محرک انقلاب و احتجاج۔ آپ
اٹھا کے دیکھیں گے، دنیا کے کسی بھی انقلاب کی تاریخ کو پڑھیے، اور ہر انقلاب کے محرک نے جب اپنی بایوگرافی لکھی، سوانح عمری لکھی، اس بات کا اعتراف ضرور کیا کہ مجھے انقلاب لانے میں تحریک کربلا سے مدد ملی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ کوئی میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1400 سال اس انقلاب کو ہونے والے ہیں، واقعی کربلا کو رونما ہوئے تقریباً 1400 سال ہو گئے ہیں، اور 1400 سال پیچھے چلے جائیے آپ، واقعی کربلا کے فوراً بعد جو پہلی تحریک چلائی سلیمان بن سرد خزائی، جنہی نے امام حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے ایک لشکر کو تیار کیا اور ایک تحریک وجود میں آئی، یا غارت الحسین کے نعرے بلند ہوئے، تو یہ تحریک جو سلیمان نے چلائی تھی، انہیں طاقت کہاں سے ملی، انہیں قوت کہاں سے ملی؟ شان ہے کربلا سے۔ یا پھر اس کے فوراً بعد ابو عبیدہ مختار ثقفی نے جو تحریک چلائی، انتقام خون حسین کی، اس تحریک کو طاقت دینے والی اور قوت دینے والی شے کون سی شے تھی؟ وہی امام حسین علیہ السلام کا جذبہ حریت تھا، جس نے مختار کو مختار بنا دیا، اور مختار کوفے میں انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے، نہ صرف انقلاب لانے میں بلکہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں، کوفے سے لے کر ہندوستان تک پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، خواہ سلیمان کا انقلاب ہو یا جناب مختار ثقفی کا انقلاب ہو، وہاں سے لے کر اور ہند اور ایران تک، ایران کا انقلاب ہو یا ہندوستان کا انقلاب ہو، ہر تحریک کے بانی نے یہی کہا کہ ہمیں کربلا سے قوت ملی ہے، ہمیں کربلا سے ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کی طاقت ملی ہے۔ یہ بات جناب سلیمان نے بھی کہی، جناب مختار نے بھی کہی، اور یہی بات امام خمینی نے بھی کہی، اور یہی بات مہاتما گاندھی نے بھی کہی۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ کربلا کی تحریک کا اثر کس طرح سے دنیا کے انقلابات پہ پڑا۔ دنیا کے ہر انقلاب کے بانی نے یہی کہا کہ ہمیں کربلا سے قوت ملی ہے۔ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا نمک آندولن کے موقع پر؟ ان کی وہ تقریر آج بھی محفوظ ہے اور تاریخ کا حصہ ہے، ان کی بایوگرافی میں بھی یہ سطریں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے 72 آدمیوں کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ دنیا کا وہ انقلاب جو ظلم کے خلاف قائم ہوا تھا، وہ پہلا انقلاب تھا، امام حسین کا انقلاب۔ اس انقلاب میں امام حسین نے اپنے ساتھ 72 ساتھیوں کو لیا تھا، لہٰذا ہم نے بھی نمک آندولن کے موقع پر 72 ساتھیوں کا انتخاب کیا ہے، تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم بھی کربلا والے راستے پہ جا رہے ہیں، ہم بھی کربلا والی تحریک کو اختیار کر رہے ہیں، اور ہم بھی اپنا رہنما امام حسین کو مان رہے ہیں، اور امام حسین کے راستے پہ چلیں گے تو یقیناً ایک دن ہمارا دیش، ہمارا ملک آزاد ہو جائے گا۔ مہاتما گاندھی نے نہ جانے کس خلوص کے ساتھ اس تحریک کا آغاز کیا تھا کہ ہمارا ہندوستان آزاد ہو کر رہا، اور یہی وجہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہندوستان میں جتنی آزادی کے ساتھ ہم ایام ازاں میں جلوس ازاں برآمد کرتے ہیں، مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، اور جس شان و شوکت کے ساتھ شبیہ تابوت برآمد کرتے ہیں، علم مبارک برآمد کرتے ہیں، یقین جانیے اتنی آزادی خود ان ممالک میں بھی نہیں ہے کہ جنہیں آج اسلامی ممالک کہا جاتا ہے۔ ہمیں ناز ہے اپنے وطن ہندوستان پر، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم ہندوستانی ہیں اور اس ملک کے رہنے والے ہیں جس ملک میں آنے کی خواہش خود حضرت امام حسین نے کی تھی۔
جب امام حسین پر ظلم کے بعد یزید واہ کر رہا تھا اور ابن زیاد اور عمر سعد کے ذریعے سے امام حسین پر مظالم کے سلسلے کا آغاز ہوا تھا، تو امام نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ اگر تمہیں میرے وجود سے خطرہ ہے تو پھر مجھے ہند جانے دو، میں ہندوستان چلا جاؤں گا۔ ہندوستان اس وقت بھی امن کا گہوارہ تھا، اور الحمدللہ آج بھی امن کا گہوارہ ہے۔ یہاں آج بھی امن پسند سوچ رکھنے والوں کی اکثریت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہمیشہ تمام مسالک و مذاہب کے افراد و حضرات محبت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ محبتیں جو ہمارے درمیان اور ہمارے ہم وطنوں کے درمیان قائم ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حب الوطن عبادہ، وطن کی محبت عبادت ہے۔ ہم نے بھی اپنے وطن کی محبت کو عبادت سمجھ کے انجام دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے محبتوں کے بدلے میں محبتیں ملتی ہیں، پیار کے بدلے میں پیار ملتا ہے۔ جب آپ امن قائم کریں گے تو پھر امن سے امن قائم ہوتا ہے۔ اور اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، وقت تمام ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آن لائن مجالس کا ایک وقت معین ہے اور مجھے اس وقت کے اندر رہ کر گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ تو یہاں جب بات امن کی آئی تو میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور اپنے تمام سننے والوں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر امام حسین کے اس اصول کو ساری دنیا کے رہنما اختیار کر لیں تو دنیا میں کبھی جنگ نہ ہو، ساری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ وہ اصول کون سا تھا؟ امام حسین کا ایک منشور تھا، ایک اصول تھا، اور وہ اصول کیا تھا؟ اس اصول پر امام نے مدینے سے لے کر اور کربلا تک یہ پورا سفر اسی اصول اور اسی ضابطے کے تحت طے کیا ہے۔ امام نے اصول بنایا تھا کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے، ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے۔ اور یہ ثابت کیا امام نے مرحلہ بمرحلہ۔ پہلا مرحلہ مدینہ منورہ میں آیا، جس وقت ولید نے، حاکم مدینہ نے، امام حسین سے یزید بن معاویہ کی بیعت طلب کی تھی۔ وہ دن ہی ایسا دن تھا کہ اگر حسین چاہتے تو وہیں جنگ کا آغاز ہو جاتا، لیکن نہیں، امام حسین نے یہ ارادہ کیا تھا، یہ طے کیا تھا کہ ہم جنگ میں اپنی طرف سے پہل نہیں کریں گے۔ اور وہ موقع آ گیا مدینہ منورہ میں، دربار ولید میں، کہ جب امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، 18 بنی ہاشم اور ایک روایت کے مطابق 40 بنی ہاشم جو محل کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ننگی تلواریں لے کر محل کے اندر آ گئے کہ کس کی مجال ہے جو ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرے، اور کس نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے کہ ہمارے آقا کو بلند آواز میں گفتگو کرنا پڑی۔ امام نے دیکھا کہ بنی ہاشم کی تلواریں نیام سے باہر آ چکی ہیں اور حضرت عباس غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے کھڑے ہوئے کہ بس ادھر اجازت ملے اور ادھر ولید کا سر قلم کر دیں، ادھر اجازت ملے اور ادھر مروان کا سر قلم کر دیں۔ امام نے آقا عباس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے میرے غازی، مدینہ ہمارا مدفن نہیں ہے، ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے، تلواروں کو نیام میں رکھو۔ سارے بنی ہاشم کے غازیوں نے، بہادروں نے اپنی تلواریں نیام میں رکھی اور امام اپنے ساتھ واپس لے کر چلے آئے اور کربلا کا سفر اختیار کیا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ یہاں موجود چند افراد کو قتل کرنا مشکل کام تھا؟
ان بنی ہاشم کے شیروں کے لیے کیا مشکل کام تھا جہاں عباس علمدار جیسا بہادر اشجاع عرب ہو ان چند افراد کو قتل کرنا؟ لیکن نہیں، امام نے فرمایا کہ ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں گے، یہ کہہ کر واپس لے آئے۔ اب اس کے بعد مکہ معظمہ اور مکہ معظمہ سے کربلا تک کا سفر، پھر مرحلہ آیا دوسری محرم کو کہ جب خیام حسینی دریائے فرات کے کنارے لگائے گئے۔ یزید کے لشکر نے کہا، یزید کے سپہ سالار عمر بن سعد نے کہا کہ خیمے دریا کے کنارے نہیں لگیں گے، خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں۔ جیسے ہی دریا کے کنارے سے خیمے ہٹنے کی بات آئی، مولا عباس کو جلال آ گیا اور میرے غازی نے خیام کے سامنے خط کھینچ دیا کہ جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو وہ میری تلوار کے خط کو عبور کر کے دکھائے۔ غازی کو جب اس تیور میں دیکھا، امام نے پھر سنبھالا اور کہا ہے میرے غازی ابھی جنگ کا مقام نہیں آیا، تلوار نیام میں رکھیے اور ہم اپنے خیمے یہاں سے ہٹائیں گے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل کا آنے والا مورخ یہ لکھ دے کہ کربلا کی جنگ پانی کے لیے ہوئی تھی۔ تو اے میرے غازی، اس جنگ کا مقصد بہت عظیم ہے، اس جنگ کا مقصد آپ جانتے ہیں کہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ میرے شیر اپنے غصے پہ قابو پائیے اور تلوار کو نیام میں رکھیے اور خیموں کو یہاں سے ہٹا دیجیے۔ امام نے یہاں سے بھی خیمے ہٹا دیے۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے یہ بنایا ہے اصول کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا کہ جب 9 محرم کی شب آئی ہے اور عمر سعد نے شمر کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا تھا کہ رات کی تاریکی میں جنگ کریں گے، 72 لوگ ہیں اور ہم قتل کر دیں گے، اور حملے کی تیاری شروع۔ اور ادھر جو کربلا کے یہ شیر ہیں امام حسین کے لشکر میں، انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ جنگ ہونے والی ہے، یہ آمادہ جنگ ہے۔ امام نے روکا اور کہا عباس ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے۔ ایک بار پھر دشمن کو موقع دے رہے ہیں کہ تم سوچ لو، سمجھ لو کہ تم کس کے خلاف جنگ کر رہے ہو، اپنے رسول کے نواسے کے خلاف، اپنے رسول کے فرزند کے خلاف، اپنے رسول کے دلبند کے خلاف، علی مرتضیٰ کے بیٹے کے خلاف تم جنگ کرنا چاہتے ہو۔ امام نے موقع دیا اور کہا ہے عباس ایک رات کی مہلت مانگ لیجیے۔ تو میں عرض کروں کہ یہ دراصل امام حسین ایک رات کی مہلت نہیں مانگ رہے تھے، بلکہ امام حسین ایک رات کی مہلت دے رہے تھے کہ شاید انہیں صبح تک ہوش آ جائے، شاید انہیں صبح تک عقل آ جائے کہ جنگ سے باز آ جائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام حسین نے ہر مرحلے پر جنگ سے روکا اور ہر مرحلے پر جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی کہ جنگ نہ ہونے پائے۔ اگر دنیا کے تمام ممالک کے رہنما امام حسین کے اس اصول کو اختیار کر لیں کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے، تو یقین جانیے کبھی جنگ نہ ہو۔ تو اے میرے عزیزوں اور اے میرے ہم وطنوں، میں آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ امام حسین کی زندگی کے اصولوں کو صرف سنیے مت، بلکہ انہیں اپنی عملی زندگی میں اختیار کیجیے، انہیں اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے امام حسین کے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگیوں میں کس طرح سے تغیرات آئیں گے، کس طرح سے تبدیلیاں آئیں گی، اور کس طرح سے آپ کی زندگیاں روشن اور منور ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، بس
अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम 10 दिन तक इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और जो मैंने तमहीद में गुजारिशात आपकी खिदमत में की हैं कि हम किस तरह से अपने मौजू को लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि हम दुनिया को बता सकें कि आज़ादारी कितनी पुरक़ुव्वत शय है, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम जो ये आज़ादारी करते हैं ये हम कोई रस्म नहीं है जिसे निभा रहे हैं, बल्कि ये एक अजीम तरीन इबादत है जिसे हम अंजाम दे रहे हैं। और इस अजीम तरीन इबादत में आपको भी शामिल होने की दावत दे रहे हैं कि आप भी आइए और हमारे साथ इस अजीम तरीन इबादत का हिस्सा बन जाइए। बस अजीज़ों, आज मुहर्रम की पहली तारीख है। आज मुहर्रम की पहली तारीख है। आज की तारीख जिस शहीद से मंसूब है, उमूमन आज जिसका तस्करा किया जाता है, दरअसल वो शहीद है जो किताबे करबला का दीबाचा है, यानी जो कुछ करबला में रूनुमा होने वाला था वो सारी मुसीबतें उस दीबाचे में तहरीर कर दी गई हैं। और वो दीबाचा कौन है? वो हैं सफ़ीर इमाम हुसैन हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील अज़ादारान मज़लूम करबला। आज मुझे हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील का ज़िक्र करना है। जनाब मुस्लिम की शहादत वो मज़लूमाना शहादत है कि जिसमें वो सारे पहलू हैं कि जो करबला की शहादतों में हैं। वो सारे मज़ालिम जनाब मुस्लिम पर भी ढाए गए जो करबला में ढाए गए हैं। अज़ादारान मज़लूम करबला, आपको याद है कि मुस्लिम इब्न अक़ील को जब इमाम हुसैन ने कूफा भेजा था अपना सफ़ीर बनाकर, तो कूफियों ने 12,000 खतूत इमाम के नाम तहरीर किए थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन 12,000 खतूत के जवाब में अपने नुमाइंदे को कूफे भेजा था। ये 12,000 खतूत, इनमें यही तो मुतालबा किया गया था कि आका हुसैन हमारी रहनुमाई के लिए कूफे आइए। ऐ आका हुसैन, दिन में तब्दीलियाँ आ रही हैं, दिन में तगय्युरात आ रहे हैं, खुदा के लिए दीन को बचा लीजिए। फरियादें की गई थी, इल्तजाएँ की गई थी। इमाम ने अपने सफ़ीर को भेजा कि मुस्लिम इब्न अक़ील, आप पहले जाकर हालात का जायज़ा लें और देखें कि कूफे के हालात क्या हैं, कि यकीनन हमें कूफे जाना चाहिए। हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील जब कूफे आए तो कूफे में सैयद इब्न ताऊस ने लहूफ में लिखा है कि जनाब मुस्लिम के आने के बाद 18,000 अफराद ने जनाब मुस्लिम की बैत की और ऐलान वफादारी किया। मुस्लिम इब्न अक़ील ने जब देखा कितनी बड़ी तादाद में अहले कूफा ने बैत की है, उन्हीं ने इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया कि आका, आप कूफे आ जाएं और कूफे के हालात यकीनन साजगार हैं और लोग आपके साथ ज़हनी तौर पर वाबस्ता हो गए हैं और चाहते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ। लेकिन अज़ादारों मज़लूम करबला, इसी शहर के लोगों ने फिर किस तरह से जनाब मुस्लिम के साथ गद्दारी की है, किस तरह से जनाब मुस्लिम के साथ अहशिकनी की है, वो सब मनाजिल भी और वो सब मनाजिर भी आपकी निगाहों से ओझल नहीं हैं। मुझे चंद जुमले कहने हैं और उसके बाद मैं इसको तमाम कर दूंगा। रिवायत के फ़िक्रे हैं कि यही कूफा जहाँ 18,000 अफराद ने बैत की थी, एक ऐसा वक्त भी आया कि जब मुस्लिम नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकले तो फ़कत 18 आदमी थे और उसके बाद चंद कदम और आगे बढ़े तो क्या देखा कि 10 आदमी हैं। और फिर एक मरहला ऐसा भी आया कि जब मुस्लिम तन्हा थे कूफे में, कोई यारो मददगार न था और अब मुस्लिम की समझ में ना आता था कि मुस्लिम कहाँ जाएं, कहाँ जाकर पनाह लें। रिवायत के जुमले हैं कि कूफे की गलियों में घूमते रहे और जब थक गए तो एक दीवार से टेक लगा के बैठ गए। शाम हो रही थी
اور آہستہ آہستہ شام کے سائے بڑھ رہے تھے، شام رات کی تاریکی میں تبدیل ہونے لگی۔ ایک ضعیفہ نے دروازہ کھولا اور کہا کہ آنے والے تو کون ہے جو یہاں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے؟ کہ تجھے کوفے کے حالات کا علم نہیں ہے؟ یہاں ابن زیاد نے کتنی سختی کی ہے اور کتنے مظالم ڈھائے ہیں اس نے، تم خدا کے لیے اپنے گھر چلے جاؤ۔ جیسے ہی یہ کہا، ایک مرتبہ مسلم نے سر کو اٹھایا اور اس معظمہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ بی بی اگر ممکن ہو تو ہمیں ایک گلاس پانی پلا دو، ہم بہت پیاسے ہیں۔ روایت کے فقرے ہیں کہ وہ بی بی اندر گئی، ایک گلاس پانی لے کر آئی، مسلم کو پانی دیا، مسلم نے پانی پیا۔ اس کے بعد پھر وہ معظمہ کہتی ہے اے مسافر اب تو چلے جاؤ اپنے گھر۔ ایک مرتبہ دردناک آواز میں کہتے ہیں کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو، جو عالم مسافرت میں ہو، جو عالم غربت میں ہو، وہ کہاں جائے؟ بی بی کہتی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو جو تمہارا یہاں گھر نہیں ہے؟ ایک مرتبہ اس بی بی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے معظمہ، اے ضعیفہ، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ بس جیسے اس نے سنا کہ مسلم ابن عقیل ہیں، تڑپ کے کہتی ہے میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں، میرے دروازے پہ مسلم بیٹھے ہوں اور میں گھر کے اندر، یہ کیسے ممکن ہے مسلم؟ میری موجودگی میں آپ عالم غربت کا شکار نہیں ہو سکتے، آپ آئیے، یہ گھر آپ کا گھر ہے۔ اس ضعیفہ نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی، جس کا نام تاریخ نے تو لکھا ہے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ اسی کا بیٹا بلال ابن زیاد کا مخبر تھا، تو اس نے خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہیں۔ اور بس اب وہ وقت بھی آیا کہ جب نماز فجر کا وقت تھا، صبح ہو رہی تھی اور ابن زیاد کے یہاں سے لشکر چلا، 500 کا لشکر محمد ابن اشعث کی قیادت میں جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے تو کے گھر کی طرف چلا۔ تو کے گھر کے پاس جیسے لشکر پہنچا، گھوڑوں کی آہٹوں کی آوازیں آئیں۔ مسلم نے کہا بہن اب ہمیں جانے دو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ لشکر تمہارے گھر میں داخل ہو اور تمہاری بے حرمتی ہو، ہمیں تمہارے پردے کا خیال ہے اور اب ہم باہر جائیں گے۔ تو کہتی ہے آقا میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ باہر نہ جائیں، آپ تنہا ہیں اور وہاں لشکر بہت بڑی تعداد میں ہے، وہ آپ کو گرفتار کر کے قتل کر دیں گے۔ جناب مسلم کہتے ہیں بہن خدا کے لیے ہمیں باہر جانے دو، اس لیے کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے آپ کی بے حرمتی ہو اور اغیار کا لشکر آپ کے گھر میں داخل ہو جائے۔ آخر کار جناب مسلم نے تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور طوا کے گھر سے باہر نکلے۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ محمد ابن اشعث سے ایسی تاریخ ساز جنگ جناب مسلم نے کی کہ بار بار وہ ابن زیاد کو کہلاتا تھا کہ لشکر بھیجو، لشکر بھیجو۔ 1500 کا لشکر آ گیا مگر مسلم قابو میں نہ آئے۔ مسلم کی تلوار چل رہی تھی اور لوگ قتل ہو رہے تھے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا دھوکے سے بنی ہاشم کے شیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ جناب مسلم کا سن کیا ہے، 28 برس کے ہیں، نوجوان ہیں، گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ جناب مسلم کہتے ہیں ابن زیاد میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے، میرے امیر میرے مولا میرے آقا حسین ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے تمہیں بڑا غرور ہے اپنے آقا پر، کہ یقیناً ہم بنی ہاشم ہیں اور ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، ہم ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تو ہم ظالم کو اپنا امیر نہیں مان سکتے۔ یہ پیغام دیا جناب مسلم نے کہ کربلا ظلم کے خلاف احتجاج مسلسل بن جائے گی۔ ابھی کربلا کی خشت اول کوفے میں رکھی جا رہی ہے جناب مسلم کی شہادت کے ذریعے سے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا جناب مسلم کی جرأت، یہ شجاعت، یہ بہادری دیکھ کر ابن زیاد کو جلال آ گیا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اسے قتل کر دو۔ اور اب روایت کے فقرے ہیں کہ جب ابن زیاد کے نمائندے، جب جلاد جناب مسلم کو گرفتار کر کر دارالامارہ کی طرف لے کر جا رہے تھے تو مسلم ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد کہا کہ اگر کوئی میری وصیت پر عمل کر سکے
تو مجھے 3 وصیتیں کرنا ہے. بازاداروں کی وصیتیں سن لیجئے اور مجلس تمام ہو رہی ہے. تو مجھے 3 وصیتیں کرنا ہے. ابن زیاد کہتا ہے کرو، کیا وصیتیں ہیں تمہاری؟ کہ میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں 700 دینار کا مقروض ہو گیا ہوں، لہٰذا میری زرع بیچ کر میرے قرض کو ادا کر دیا جائے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میں اپنے آقا حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ آقا کوفے کی طرف تشریف لے آئے، لہٰذا میرے آقا کی طرف کوئی قاصد روانہ کر دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ مجھے شہید کر دیا گیا ہے، اور میرے آقا کو کوفے آنے سے روک دیا جائے، کیونکہ کوفے میرے آقا تنہا نہیں آ رہے ہیں، ارے شہزادیاں بھی آ رہی ہیں. عزاداران مظلوم کربلا روایت کے فقرے ہیں کہ ابن زیاد کہتا ہے مسلم، اور تیسری وصیت کیا ہے؟ جناب مسلم کہتے ہیں کہ میری تیسری وصیت یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے تاکہ میں پروردگار کا شکر ادا کر سکوں کہ میں راہ خدا میں شہید ہونے جا رہا ہوں. ابن زیاد کہتا ہے کہ انہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے. عزاداران مظلوم کربلا جناب مسلم ابن عقیل نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور اب اس کے بعد جلاد لے کر دارالامارہ پہ پہنچے. اب راوی کہتا ہے امام حسین علیہ السلام ابھی کوفے سے کچھ منزلوں کے فاصلے پر تھے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو بلایا اور کہا عباس ادھر آؤ، میرے جری میرے غازی بیٹھو. اپنے پہلو میں بٹھایا اور کہا کہ عباس مسلم کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. آقا عباس کہتے ہیں آقا حسین کیا میرے بھائی مسلم کو شہید کیا جا رہا ہے؟ کہاں کوفے میں مسلم کو شہید کیا جا رہا ہے. آقا عباس جلال کے عالم میں اٹھے، تلوار نیام سے نکالی، کہا آقا حسین خدا کے لیے مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں کوفے پہنچ جاؤں. امام فرماتے ہیں مسلم کی جان بچانا اب ممکن نہیں ہے. اے غازی، اے میری جری، اے میرے عباس، مسلم چند لمحوں میں شہید ہو جائیں گے. جیسے یہ کہتے ہیں تو آقا عباس کہتے ہیں مولا اتنا رحم کر دیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مسلم کس حال میں ہے. پاسداروں آخری جملے مجلس تمام ہو رہی ہے کہ آقا میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ مسلم کس حال میں ہے. روایت کے فقرے ہیں. امام حسین نے کہا اچھا عباس دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، یہ لوگ ہماری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. جناب عباس کہتے ہیں آقا مجھے کوفہ نظر آ رہا ہے، آقا دارالامارہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں آقا میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم کو جلاد پکڑے ہوئے ہیں، مسلم کے ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں آقا میں دیکھ رہا ہوں کہ جلاد کی تلوار چلنے والی ہے. عزاداران مظلوم کربلا مولا عباس کہتے ہیں آقا مسلم کا سر قلم کر دیا گیا. ان انگلیوں کے درمیان دیکھو. جیسے ہی ان انگلیوں کے درمیان دیکھا تو کیا دیکھا کہ دارالامارہ سے جب مسلم کا سر گرا تھا کوئی بیوی تھی جو ردا پھیلائے میں بیٹھی ہوئی تھی. جیسے ہی مسلم کے سر کو پھینکا گیا اس بیوی نے اپنے دامن کو پھیلا لیا. اے مسلم میں جس طرح سے کربلا جاؤں گی اپنے حسین کے مقتل کو صاف کرنے کے لیے، اے مسلم میں تمہارے لیے کوفے آئی ہوں. مسلم کے سر کو جناب عباس نے دیکھا کوئی نقاب پوش بیوی ہے جو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے گریا کر رہی ہے. واہ مسلمہ، واہ مسلمہ، واہ مسلمہ. اے میرے بیٹے مسلم، تمہاری ماں زہرا تمہارے ماتم کے لیے آئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تعاق بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر.